حضور ہمارے معاشرے میں ایک خرابی یا کیا کہنا چاہیے سمجھ نہیں آ رہی، سلام کی عادت، یعنی کسی کے پاس جاتے ہیں اور بھائی کیا حال ہے، کیسے ہو، آؤ آؤ ایسے کر کے، لیکن سلام نہیں کرتے۔ اگر کوئی سلام کر بھی لے، سامنے والے کو جواب کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی۔ سلام کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں، کچھ بتائیں، لوگوں کی عادت پڑے۔ واقعی حالات تو ایسے ہی ہیں کہ سلام نہیں کرتے، حالانکہ وہ سلام کی تو بڑی مطلب حدیثوں میں فضیلت بیان کی ہے، تاکیدیں بھی ہیں، قرآن کریم میں بھی سلام، اور سلام بہت پرانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا، یہ قرآن کریم میں ذکر، حدیث پاک میں کہ فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو۔ پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ جواب جو دیں گے وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام جواب، اس طرح کی مفہوم کی حدیث ہے۔ تو مطلب یہ کہ سلام آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے سلام کرنے کا تو قرآن میں تذکرہ ہے کہ آپ نے فرشتوں کو سلام فرمایا، ہاں، قالوا سلام فقالوا سلام، جی جی جی، ہاں، فرشتوں نے سلام کیا، آپ نے بھی جواب میں کہا سلام۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ سلام بہت پرانا طریقہ ہے مسلمانوں کا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے فضائل سلام کے بیان فرمائے کہ بس اللہ پاک ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ شروع سے کیا حال ہے، خیریت ہے، اور ٹھیک ہے، بال بچے ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ کیسا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا، یہ گفتگو ہوتی ہے۔ مرغی کا حل دریافت کرتے ہیں، ذہن میں کوئی ہمدردی یا یہ کچھ نہیں ہوتا، بار بار طبیعت پوچھتے ہیں۔ مجھے تو ایک سے زیادہ بار تجربہ ہے کہ باہر ملک میں جیسے کہ کلینک پر گئے، ہاسپٹل میں گئے، یا قریب کھڑے ہوئے جانے کے لیے اترے، ابھی کوئی جاننے والا اگر مل گیا، کیا حال ہے، خیریت ہے، میں تو ہاسپٹل کے باہر کھڑا ہوں، یا وہ ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں، بعض اوقات تب بھی نہیں سمجھتے۔ اور سنائیے کیا سناؤں اس کو، فائل دکھاؤ اپنی، یہ ڈاکٹر نے کیا کیا مطلب رپورٹ دی ہے۔ یہ واقعی اگر کوئی فائل کھول دے نا، اب بوڑھا آدمی، اب اس کو کیا مطلب بار بار وہ پوچھنا کہ کیا حال ہے، خیریت ہے، کیسے ہو۔ وہ بڑھاپا خود مرض ہے، سچی بات یہ ہے، بڑھاپا وہ مرض ہے، مایوس کن مرض ہے کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ یعنی کہ لا علاج مرض، اور کوئی بیماری لا علاج نہیں۔ بڑھاپا اور موت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا علاج نہیں ہے۔ باقی سب بیماریاں، جتنی بھی بیماریاں اللہ نے اتاری ہے، سب کا علاج بھی اتارا ہے۔ یہ ہمارا وہ حدیثوں میں بالکل کلیئر ہے۔ بعض لوگ ڈاکٹر صاحبان بولتے ہیں، مائنس صاحبان، ان کو علم نہیں ہوتا نا، تو اس لیے مائنس کرنا پڑے گا اس معاملے میں، کہ وہ کہتے ہیں یہ بیماری لا علاج ہے۔ نہیں کہنا چاہیے، مسلمان کو ایسا کم از کم نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے، محتاط جملہ اس کے لیے ہو سکتا ہے، بھائی تمہارے پاس علاج نہیں، اس کا مطلب لا علاج ہو گیا، تمہاری ڈاکٹری میں علاج دریافت نہیں ہوا تو لا علاج تو نہیں ہوا نا۔ جب طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، اللہ نے جو بھی بیماری اتاری اس کا علاج بھی اتارا ہے، سوائے موت اور بڑھاپے کے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈاکٹر کو یہ کہنا چاہیے، جو مسلمان ڈاکٹر ہی ہے، میری ان کو مطلب درخواست ہے، ان کے لیے مدنی پھول ہے، یہ کہیں کہ بھئی اس بیماری کا علاج ابھی تک ہماری ڈاکٹری میں دریافت نہیں ہوا، یا اور اگر چھوٹے باپ کا بننا چاہے، جو چھوٹے باپ کا بنتا ہے نا، وہ حقیقت میں بڑے باپ کا ہوتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے نا کہ مجھے اس کا علاج معلوم نہیں ہے، اب یہ کہے گا نہیں، ایسا بہت مشکل ہے۔ ہم جیسا مولانا تو بول دے گا نا، مولوی جو ہوگا وہ بول دے گا کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، یا آپ علماء میں دیکھیں گے عاجزی، وہ فرما دیں گے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ سننا بہت مشکل ہے کہ میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے، یا مجھے اس کا علاج معلوم نہیں ہے۔ بولتے ہوں گے ہاں، مگر شاید مطلب یہ ہے کہ کم بولتے ہوں۔ مجھے بھی یاد نہیں پڑتا کوئی سا ملا ہوگا جو بولے میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے، مجھے واسطہ، حالانکہ جتنا مجھے واسطہ پڑا ہے ڈاکٹروں سے، ظاہر ہے کہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، سراپا بیماری، سراپا مرض، تو خیر۔
تو یہ بولنا چاہیے کہ مجھے اس کا علاج معلوم نہیں ہے، یا اگر اتنا کنفرم ہے کہ ہمارے طب میں یا ہمارے میڈیکل میں اس کا علاج دریافت نہیں ہوا، یہ کنفرم معلوم ہو. جیسے کہ اس کا تو سبھی جانتے ہیں کہ کینسر کا علاج دریافت نہیں ہوا ہے، یہ بچہ جانتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن کینسر کو لا علاج کہنا یہ درست نہیں ہے، لا علاج نہیں ہے، علاج ہو جاتا ہے. ہمارے ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے پر اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ وہ تعویذات وغیرہ سے علاج ہو گئے اور کینسر کی رپورٹیں کلیئر ہو گئی ہیں الحمدللہ. ایسی مدنی بہاریں ایک نہیں کئی ملیں گی آپ کو الحمدللہ. تو علاج تھا تو ہو گیا نا، لیکن ہمارے یہاں ایسی کوئی مدنی بہار نہیں ملے گی کہ کوئی بڈھا جوان ہو کر دوڑنا شروع کر دے. علاج نہیں ہے نا بڑھاپے کا، ایسا کوئی تعویذ ہے. اب ایجاد ہوتے جا رہے ہیں اور انیشل اسٹیج میں باقاعدہ اسے رپورٹیں ہیں کہ بعض اوقات بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آخری اسٹیج پر بھی کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن بکری کی ماں کب تک خیر بنائے گی، اس میں سمجھ جاؤ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ کرم فرمائے. کینسر اگر 100% چلا بھی گیا، موت نہیں گئی نا، وہ تو منتظر ہے. جیسے سانسوں کی گنتی پوری ہوگی جانا پڑے گا، ہم سبھی کو جانا پڑے گا. کاش کلمہ پڑھتے ہوئے محبوب کے جلووں میں ہم ایسے گم ہو جائیں کہ روح نکلے پتہ نہ چلے. کاش نہ تکلیف نہ ہو، کاش کاش صد کرو کاش. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. بہرحال یہ کہ ہم چلے تھے، مطلب یہ کہ طبیعت پوچھنے پر جو اصرار کرتے ہیں تو یہ کہ بوڑھا جو ہوتا ہے اس کا مطلب بیماریوں سے خالی ہونا اس لیے مشکل ہے. خود بڑھاپا ایک بیماری ہے، اس کو ٹک ٹک لگی رہتی ہے سب سے کچھ نہ کچھ، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی موڈ ایسا کہ جوان کو بگا دے، کبھی موڈ ایسا ہو کہ مطلب بستر مرگ پر جیسے پڑا ہوا ہے بندہ، تو ایسا ہوتا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. یہی سوال تھا. سوال کیا تھا؟ سلام سلام سلام. سلام کو عام کرے. حدیث پاک میں بھی سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. یہ بھی ترغیب ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے ہیں مخلوق میں، اور آپ سب سے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے نا، بچوں کو سلام میں اس کی روایتیں ہیں، بچوں کو سلام میں پہل کرنا، سر پر مبارک ہاتھ پھیر کر، ہاتھ مبارک رکھ کر سر پر دعا دینا. یہ مطلب یہ سنت ہے. مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے، حدیثیں ہیں مطلب اس کی. تو یہ سنت ہے کہ بچے کو سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دینا. ہمارے یہاں کہاں ہے یار، حرص بھی نہیں ہے، جذبہ بھی نہیں ہے. یا آپ نے سن بھی لیا، میں نے بول بھی دیا، تو یہاں سے سنا یہاں سے گیا. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. تو سلام کو عام کرے. میں نے پچھلے دنوں تو کافی ترغیب عرض کی تھی کہ کم از کم روزانہ ایک عیسائی بھائی، اب جو بھی کہا تھا اب 11 کر لیتے ہیں. 10 11 کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ، 11 شریف کا مہینہ ہے. اب کرے کون یار، ابھی تک کارکردگی تو کسی کی نہیں ملی مجھے. ویسے یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ نے جن دنوں میں 10 کا کہا تھا نا تو ایک سلسلہ تو چلا تھا. اچھا الحمدللہ. تو گنتی کون کرے بھی، واقعی ایک ہے کہ گنتی کرنا مشکل ہے. تو 10 تو اس طرح کے جس جہاں کہیں جگہ تو ہے ہی سنت سلام کرنا، تو وہ موقع آیا تو 100 مرتبہ کرنا ہے. مراد وہ میں نے وضاحت کی تھی ساری کہ جہاں مطلب یہ کوئی ایسی تاکید وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی سلام کرنا. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ 2 آدمی جا رہے ہیں آپس میں، تو بیچ میں کوئی درخت حائل ہو گیا، کوئی پلر آ گیا، کوئی بندہ ہی گزر گیا بیچ میں سے، تو اب دوبارہ آمنا سامنا ہوا، السلام علیکم، یہ سلام کیا. یہ بھی حدیثوں میں ہے ویسے. اور اسی طرح مطلب جب کمرے سے ہم گئے باہر تو پھر آتے ہیں تو سلام نہیں کرتے کسی کے پاس. ہم سمجھتے کہ ایک بار سلام کر لیا تو بس خلاص ڈیوٹی فری ہوئی ہماری. نہیں، ہر بار سلام کرنا ہے. اچھا پھر یہ کہ یہ بتائیے کہ خالی کمرے میں جا کر
کس کو سلام کریں گے؟ معلوم ہے نا؟ ہاں، کہ مومنوں کے، اہل ایمان کے، مسلمانوں کے گھروں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح یہ تشریف فرما ہوتی ہے. تو اس لیے خالی کمرے میں جب بھی داخل ہوں تو عرض کریں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نمازیوں کو تو یہ بولنا زیادہ مشکل نہیں ہے، التحیاتوں کا حصہ ہی ہے. تو اگر نہیں آتا کسی کو زبان پہ تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ عرض کر دیجئے. صلاۃ و سلام، درود و سلام دونوں آ گیا، لیکن لکھا وہی ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، اب کوئی سویا ہوا اس کمرے میں تب بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایسے افراد ہیں کہ جن کو سلام نہیں کر سکتے، بعض اوقات ہوتے ہیں، تو ہم آہستہ سے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر دیں. یہ نہیں کہ کب کوئی آ گیا ہمارے گھر میں تو روح مبارک تشریف لے گئی، ایسا نہیں ہے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ بھی میں یہ پوچھتا نہیں ہوں کسی نے عادت بنائی ہے یا نہیں، چاہے تو ہاں سبحان اللہ. اچھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، عادت بنائی ہے نا. واہ بھائی ماشاء اللہ، الحمدللہ. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میری بھی ایک عرصے سے الحمدللہ یہی کوشش ہوتی ہے. خالی کمرے میں داخل ہوتے ہی خود بخود عرض ہو جاتی ہے، یاد آ جاتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے یاد آ جاتا ہے الحمدللہ. کوئی ہو تب بھی وہ السلام علیکم ایھا النبی بھی ہو جاتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض ہو جاتا ہے. تو یہ یار ہونا چاہیے. ہم تو ہیں درود و سلام والے یار، کہاں پیچھے ہٹتے ہو یار؟ عادت بناؤ اس کی، اپنے آپ کو مار مار کے عادت بناؤ. یہ مبالغہ ہے، یعنی کہ سختی سے اپنا محاسبہ لے کہ یار تو مطلب تیری پہچان تو سنی صلاۃ و سلام والا، اور سلام تیرے منہ سے بارگاہ رسالت میں عرض کرنا مطلب پہاڑ معلوم ہوتا ہے. تو جب بھی کمرے میں داخل ہوں سلام عرض کر دیا کریں، عادت بنا لیں. کل پوچھوں لبیک انشاءاللہ. یہ بولے ہم تو ہے پڑے یہاں ہیں، کس کو سلام کریں؟ کمروں میں تو جانے کا اتفاق ہو نہیں رہا. کمرہ پاک صاف ہو، یہ یعنی کہ کمرہ ہو، جیسے واش روم بھی ایک طرح کا کمرہ ہی معاذ اللہ، اس میں جاتے ہوئے نہیں کرنا ہے. کمرہ جس کو روم کہتے ہیں، روم میں جیسے بیڈ روم ہے اپنا، یا گھر کا کوئی روم ہے اس میں مراد ہے یہاں، یا اپنا کوئی گھر کا ہال ہے تو بڑا روم ہے اس میں سلام عرض کرنا ہے. کوئی گندی جگہ، کچرا رکھنے کی جگہ یا اس طرح کی مطلب چیزیں جو رکھی جاتی ہیں بعض اوقات، تو اس میں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ستھرے نبی کی بارگاہ میں ستھری جگہ پر سلام عرض کیا جائے. کیا بات. اور یہ 11 یہ جو تعداد ہے اب 11 کر لینی ہے سلام کرنے 11 کی، کر ہاتھ لینی ہے. ملانے. ایک دن میں 11. یہ یہاں کراچی میں آئے ہوئے نا بہت سارے، تو یہی کریں گے، گھر جا کے بھی کرنا ہے. اس کی مہربانی کر کے عادت بنا لیں. ہاتھ اٹھوانا مشکل ہے کہ پھر یہ وعدہ کر لو گے تو کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. ہاں، نیت جس کی بنتی ہے کہ روز کرنا، اب یعنی کہ اندازن اب ذرا 11 10 + 1 اس کو یاد رکھنا مشکل ہے، لیکن کبھی 11 ہوگا، کبھی مولا علی کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے گی 21 ہو جائے گا. مولا علی کی قدم بوسی کر کے پلٹو گے تو 25ویں شریف والے اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 بار سلام ہو جائیں گے. تو یوں گھومتے رہیں گے بزرگوں کے پیچھے، انشاءاللہ ان کے قدموں میں ہی جنت ملے گی اپنے کو، باقی ادھر ادھر کچھ رکھا نہیں ہے. 21 سمجھتے ہو نا؟ 21 مولا علی کا یوم شہادت 21 رمضان شریف، تو یوں 21ویں کی نسبت بڑی مقدس مبارک نسبت ہے الحمدللہ. گھر کا گھر لکھا ہے، گھر میں داخل ہوں. سلام عرض کرے. اور اگر کسی کمرے میں گیا گھر میں داخل ہونے کے بعد، کیونکہ گھر میں تو کچھ نہ کچھ افراد عام طور پہ ہوتے ہی ہیں، وہ تو کبھی اکیلا گھر میں جائے تو ہی ہوگا کہ کوئی نہ ہو، یہ پتہ ہو کہ کوئی نہیں ہے. تو
بہت مشکل ہو جائے گا اس پر پھر تو عمل یاد آنا مشکل ہو جائے گا. کمرے کی عادت پڑ سکتی ہے. خالی گھر میں داخل ہو. ہاں یار وہ خالی گھر میں داخل ہو. ہاں یہ ایسی طرح ہے خالی گھر میں داخل ہو. ہر کمرہ ہر روم مراد نہیں ہے. لیکن میری عادت جو میں نے عرض کر دی کہ یہ پڑ گئی ہے, وہ بیٹھ گیا تھا ذہن میں کہ ہر روم میں سلام عرض کرنا ہے سرکار کو. تو خیر اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے سلام عرض کریں تو, لیکن یہ کہ وہ لکھا گھر کا ہے. تو اب 11 بار انشاءاللہ الکریم مسلمانوں کو سلام کرنا ہے, صرف مسلمانوں کو. گھر میں جانا ہے تو بھی سلام کرنا ہے, اور نام محرموں کو نہیں. ہاں جیسے بھابھی ہے وہ گھر میں ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا ہے, وہ نامحرمہ ہے, اس سے فری نہیں ہونا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.